یہ سمجھنا ضروری ہے اس وقت جو فلسطینی مسلمانوں کا اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ جو ایک جنگ اور خلش جاری ہے، یہودیوں کے ان ظلم و ستم کو سمجھنے کے لیے ان کی تاریخ کو سمجھنا، ان کے ماضی کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ یہ یہود دراصل کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، اور اس وقت قبلہ اول بیت المقدس کے اندر جاری یہ کشمکش، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہود جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، اور یہ حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا معنی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عربی میں عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پھر آگے 12 بیٹے تھے، جن میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، مشہور و معروف اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے عنوان سے ان کا پورا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب بنی اسرائیل تھا، تو آپ علیہ السلام کی جو اولاد ہے، حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے، وہ پھر بنی اسرائیل کہلائی۔ اور اس بنی اسرائیل میں پھر اللہ رب العزت نے بڑے فضل کیے، بڑے انعامات کیے، اور یہ بنی اسرائیل اللہ کی بڑی محبوب اور لاڈلی قوم رہی، چونکہ یہ اللہ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل تھی، ان کی اولاد تھی، ان کا خاندان تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق تھا، اور ہم نے پہلے ایک جمعہ میں یہ بات ذکر کی تھی کہ جو دونوں قبلے ہیں، بیت اللہ اور بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، یہ دونوں قبلے، یہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں عظیم گھر، یہ دونوں مقدس جگہیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کی۔ بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد جو روئے زمین پر دوسرا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے۔ تو بنی اسرائیل، ان کا وطن بھی وہی تھا، یہ اسی علاقے کے، اسی سرزمین کے رہنے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان پر خاص انعامات کیے، اور بنی اسرائیل میں روایات میں آتا ہے کہ کم و بیش 17 یا 18 ہزار انبیاء صرف بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل میں۔
اسی بنی اسرائیل کے اندر حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر تقریباً 18,000 انبیاء مبعوث ہوئے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، بلکہ حضور علیہ السلام تک جتنے بھی بعد میں حضرت یعقوب کے بعد نبی آئے، وہ سارے نبی سوائے حضور علیہ السلام کے باقی سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو ایک تو اللہ کا خاص فضل اس نسل پر، بنی اسرائیل پر یہ تھا کہ ان میں بہت سارے پیغمبروں کو آنا، ان کو شرف نصیب ہوا بہت سارے پیغمبروں کا اپنی اولاد میں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو جہان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی، ان کو محترم بنایا، اور ان کو اپنی کتاب عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو تورات عطا کی، داؤد علیہ السلام کے ذریعے زبور عطا کی، اور زمین میں ان کو اپنا خلیفہ، اپنا وارث، زمین کا ان کو وارث بنایا۔ اور یہی بات قرآن کریم میں ان الفاظ میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے تم پر انعامات کیے، اور وانی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں میں، پورے دنیا کے اندر، ساری مخلوقات میں، سارے انسانوں میں، ساری نسلوں میں میں نے تمہیں فضیلت عطا کی، تمہیں برتری عطا کی، تمہیں عظمت عطا کی۔ البتہ یہود کی خصلت، ان کی عادت یہ تھی کہ ان کی فطرت میں شر تھا، فساد تھا، اور اس فساد اور شر کی وجہ سے انہوں نے روئے زمین پر بہت سارے فساد کیے، بغاوتیں کی، اللہ رب العزت کی بڑی نافرمانیاں کی۔ تو جب بھی یہ کوئی نافرمانی میں مبتلا ہوتے تھے، بغاوت اور سرکشی کے مرتکب ہو جاتے تھے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا تھا ان پر، یہ پھر پکڑے جاتے تھے۔ پھر ان کے اندر کوئی نبی مبعوث ہوتا تھا، کوئی نبی اللہ پاک بھیجتے تھے، پھر یہ اس کے ذریعے اللہ سے معافی مانگتے، توبہ کرتے، توبہ طائب ہوتے، ان کی جان چھوٹ جاتی، اور جب جان چھوٹ جاتی اور ذرا ان کو راحت اور سکون ملتا، یہ پھر سرکش ہو جاتے۔ اور یہ سرکشی اور بغاوت ان کی خصلت میں پائی جاتی ہے، اور یہ کبھی نہیں نکلی، آج تک نہیں نکلی۔ تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو پوری روئے زمین پر اللہ نے بڑا دبدبہ اور حکومت عطا کی، اور یہ جتنے بھی مشہور نبی ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں علیہم السلام۔ یہ جتنے بھی نبیوں کا قرآن کریم میں تذکرہ آتا ہے، یہ تقریباً سارے بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور پورے روئے زمین پر ان کو دبدبہ عطا کیا، ان کو ہر طرح کی اللہ پاک نے سہولت عطا کی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ پھر سرکش ہو گئے، یہ پھر باغی ہو گئے۔ تو یوں ان کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے جس دور میں، تو اس دور میں یہ پھر اللہ کی پکڑ میں اور اللہ کے عذاب میں تھے، اور فرعون کی شکل میں مصریوں نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور ان پر بڑے ظلم
ہو رہے تھے، بڑے جبر ہو رہے تھے، ان کی اولاد، ان کی نسلیں قتل کر دی جاتی تھی، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور جو یہ مشہور واقعہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے 18,000 بچوں کو قتل کروایا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا، وہ ان کی نسل کو ختم کر رہا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر اللہ پاک نے ان کو پھر وہ پیدا ہوئے، پرورش ہوئی، وہ بڑے ہوئے، ان کو نبوت ملی۔ تو چونکہ یہ ظلم سہ رہے تھے، یہ غلامی کی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ پاک نے ان کو فرعون سے پھر نجات عطا کی، ان کے لیے دریا سے راستے بنائے، ان کے لیے پتھر سے چشمے جاری کر دیے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو ان کے 12 قبیلے تھے، تو ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 راستے بنا دیے دریا سے گزرنے کے، اور ان کو نجات عطا کی۔ اور اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ جس نے ان پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا اور یہ پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے اس سے نجات عطا کی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے ہلاک ہوتے دیکھا، اسے برباد ہوتے دیکھا، اور اپنی نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب ان کو نجات مل گئی، یہ آزاد ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان پر پھر آسمان سے من و سلوہ اترا، پکا پکایا کھانا آسمان سے ہی ان کے لیے اللہ پاک اتارتے تھے جنت سے، یہ کھاتے تھے صبح شام۔ لیکن چونکہ ان کی فطرت میں سرکشی اور بغاوت تھی، تو ہر کام کے اندر یہ باغی، ہر کام میں یہ بغاوت کرنے پر اتر آتے تھے۔ جیسے ہی تھوڑی سی کہیں ان کو راحت چین ملتا تھا، جہاں ان کو تھوڑا سا موقع ملتا تھا، تو یہ پھر اپنی فطرت پہ آ جاتے اور پھر یہ بغاوت پہ اتر جاتے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بہت سارے ان کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ قرآن کریم میں ایک لمبا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور بلکہ سب سے زیادہ تذکرہ سابقہ انبیاء میں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا ہی تذکرہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ بھی اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر تھے، کلیم اللہ ان کا لقب تھا، اور اللہ نے ان کو تورات عطا کی۔ تو ان کے دور میں بھی ان کے ساتھ بہت سارے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں، ان کی سرکشیاں بھی، ان کی نافرمانیاں بھی، ان کے اوپر انعامات بھی، ان کی فضیلتیں بھی۔ تو آسمان سے کھانا اترتا تھا ان کے لیے، تو یہ اس کو کھا کھا کے بھی باغی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا، انہوں نے کہا جی اب یہ جو کھانا آسمان سے ہمارے لیے پکا پکایا آتا ہے، بس یہ اس سے نا ہمارا دل بھر گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کے جو کھانے، ترکاریاں، سبزیاں اور چٹپٹے چٹخارے زبان کے چسکے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اب ملنی چاہیے ہمیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہوئے، انہوں نے ڈانٹا بھی ان کو، اور انہوں نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر تم ایک ادنا چیز کی خواہش کر رہے ہو، عجیب بات ہے، افسوس ہے تم پر۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو چاہیے۔ خیر پھر اللہ پاک نے ان کو کہا کہ جاؤ پھر، اور یہ جو اس وقت تھے یہ وہاں پر ایک صحرائے تی ہے، وادی تی بھی اس کو کہتے ہیں، 40 سال انہوں نے وہاں پہ گزارے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ان کو فرعون سے نجات ملی تو پھر اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ اب بیت المقدس جو ہے وہ ارض فلسطین تمہارے لیے میں نے لکھ دی ہے اور وہ تمہاری ہے، اب جاؤ میں تمہیں فتح دوں گا، ان کے ساتھ جا کے جنگ کرو، جہاد کرو اور چلے جاؤ، اور پھر جا کے اس کو فتح کر لو اور وہاں پہ اپنا دوبارہ اپنی زمینوں میں آباد ہو جاؤ، وہ میں نے تمہارے لیے لکھ دی۔ اب اللہ پاک کی اتنی بڑی بشارت، حکم آنے کے باوجود بھی چونکہ یہ شریر فطرت تھے
یہ فسادی فطرت کے لوگ تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھیں جی ہم تو اس وقت تک وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ خود وہاں سے نہ چلے جائیں، البتہ وہ لوگ خود وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم جا کے وہاں فاتحانہ داخل ہو جائیں گے اور پھر ہم اس میں اپنی زمینوں میں آباد ہو جائیں گے، لیکن جنگ ہم نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا اور تیرا رب جانے، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے بلکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ فتح ہو جائے گا تو پھر لہٰذا ہم فاتحانہ طور پہ جشن مناتے ہوئے اس میں داخل ضرور ہو جائیں گے۔ اس پر ان کو پھر سزا ملی اس نافرمانی پر، اور اس سزا میں جب یہ پھر گرفتار ہوئے اللہ نے ان پر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ ان پر پھر اللہ نے ذلت اور رسوائی کو ان کے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا، ان کے اوپر یہ پھر ذلیل ہوئے۔ اسی طرح بہت سارے عذاب کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور ایک قرآن کریم میں سب سے زیادہ شروع سے آخر تک جو عنوان ہے، جو مخاطب قوم ہے، وہ یہ یہودی، انہی کے تذکرے اور انہی کی مثالوں سے اللہ پاک نے قرآن کریم کا جو ایک مقصد تھا، اصلاح کا مقصد، اور دنیا کو اور انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت یاد دلانا، اور اللہ کی حاکمیت کو، اور پچھلی قوموں کے جو تذکرے ہیں وہ اس کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ یہود کا ہی، کہ ان کی مثالیں بطور عبرت کے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کی ہوئی، کہ یہ اللہ کی سب سے محبوب قوم تھی، سب سے زیادہ یہ فضیلت والے دنیا میں تھے، یہ انبیاء کے حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، اور یہی ظام اور یہی تکبر ان کے ذہن میں جس کی وجہ سے وہ مارے جاتے، اور خناسیت ان کے ذہن میں تھی کہ ہم تو جناب ابراہیم کی نبیوں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم دنیا میں سب سے افضل ہیں، اور آج بھی ان کے ذہن میں یہی تکبر ہے، یہی فلسفہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے مقابلے میں ذلیل ہے اور ہم دنیا میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل لوگ ہیں۔ لہٰذا ان کی کرتوتوں میں اور ان کے شر کی طبیعت میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ ایسی ملعون، مبغوض اور شریر قوم اور نسل تھی کہ انہوں نے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، اور یہ دنیا کی وہ نسل اور قوم ہے کہ جس کے ہاتھوں انبیاء کا بھی خون ہوا، انہوں نے نبیوں کو بھی شہید کیا، یہ ایسی بدبخت قوم ہے، اور قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا، اور یہ حق بات سے روگردانی کرنے والے، قرآن نے جو ان کی بیماریاں ذکر کی ہیں، ایک لمبی تفصیل ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے، اور پھر جو تاریخ میں ان کی شرارتیں اور ان کی چیزیں رقم ہے، بہت لمبی تفصیل ہے، میں مختصر ان کا خاکہ ذکر کر رہا ہوں۔ لہٰذا مشہور نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے آرے کے ساتھ چیر دیا تھا، اور نبیوں کو اس لیے کہ وہ ان کو حق بات کی دعوت دیتے تھے، ان کو برائیوں سے منع کرتے تھے، لیکن یہ قوم ایسی شریر تھی کہ یہ نبیوں کو بھی اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، یہ جو ان کو حق بات کی طرف بلاتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا، یہ اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ اور پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، پھر وہ ایک بخت نصر آیا شہر بابل سے، اس نے آ کے پھر ان کو غلام بنا لیا، وہ ان کو عراق لے گیا، پھر اس نے بہت ایک لمبی داستان ہے، پھر اس نے ان کا قتل عام کیا، ان کو غلام بنایا، اور بڑے ظلم ہوئے ان کے اوپر۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو بھی اللہ نے کتاب عطا کی، انجیل ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے کہ وہ بھی ان کو برائی سے منع کرتے تھے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، تو یہ ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی جو صلیب کا واقعہ ہے،
یہ اتنے دشمن ہوئے کہ یہ ان کی ماں کو بھی، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے تھے اور ان کو بھی گالیاں دیتے تھے، اور ان کی توہین کرتے تھے۔ اور ان کی بدبختی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ انبیاء کو شہید تو کرتے ہی تھے، یہ ان کی توہین بھی کرتے تھے، ان کی گستاخیاں بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ دشمن ہو گئے، اور معاذ اللہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت جو مریم ہے، بی بی مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے، یہ کہتے تھے کہ انہوں نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ حلال کا نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت ہے، اور قرآن کریم میں یہ سارا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بغیر باپ کے حضرت مریم کو پیدا کیا اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کا بھی دشمن ہو گئے، لہٰذا ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی پکڑ کے سولی چڑھا دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ اللہ نے ان کو سولی چڑھنے سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہودیوں کے نزدیک ان کو سولی چڑھا دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ صلیب کا جو سولی کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی یہودیوں کے ہاتھوں، ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200-300 سال گزرے، پھر ان پر اللہ نے رومیوں کو مسلط کر دیا، پھر رومیوں نے ان کو مارا، ان کا قتل عام کیا، ان کو غلام بنایا، اور ان کو ارض فلسطین سے پھر نکال دیا۔ یہ پھر بھاگے وہاں سے اپنی جان بچا کر، اور پھر وہاں سے یہ بھاگ کر پوری دنیا میں پھیلے، جہاں جدھر جو راستہ ملا بھاگ گیا، اور اس میں سے کچھ قبائل جو تھے وہ عرب میں آباد ہو گئے۔ تو اس وقت مدینہ منورہ جو یثرب کہلاتا تھا، یہ اس علاقے میں آ کر عربوں میں آباد ہو گئے، چونکہ یہاں پر بنو اسماعیل آباد تھے، تو رشتے میں تو یہ ان کے کزن ہی لگتے تھے، چاچے تائے کی اولاد ہے۔ تو لیکن چونکہ ان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہوئی تھی، تو یہ اپنے آپ کو بہت برتر اور اعلیٰ اور بزرگ سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر آ کے ان کے 3 قبیلے، بنو قریظہ، قینقاع اور نذیر، یہ 3 قبیلے ان کے یہاں پر آ کے آباد ہو گئے۔ اب چونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، عیسائیوں کے پاس بھی اور یہودیوں کے پاس بھی، چونکہ یہ اہل کتاب تھے اور ابھی تک انہی کا سکہ تھا، یہ مذہبی لوگ تھے، اللہ نے ان کو فضیلت سارا کچھ عطا کیا ہوا تھا، اور ان کے علماء بھی تھے، تو ان کی کتابوں میں یہ بشارت موجود تھی کہ اللہ کا آخری نبی یہاں آئے گا عرب کے اندر، اور وہ نبی جو ہے وہ بھی افضل ہوگا، اور جو اس کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی دنیا میں سب سے افضل ہوں گے، اور اس کی قیادت میں اس کے ماننے والوں کو پھر اللہ دنیا کا وارث بنائے گا، کائنات میں اللہ ان کو حکومت اور سلطنت اور برتری عطا کر دے گا۔ اور یہ لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب وہ جو آخری نبی عربوں میں آئے گا، وہ چونکہ مسلسل ایک ہی نسل سے نبی آ رہے تھے، تو ان کو یہی انتظار تھا کہ اب وہ نبی ہماری نسل میں آئے گا، چونکہ ان کو یہ زعم تھا کہ ہم ہی دنیا میں افضل ہیں، برتر ہیں، ہماری نسل میں سارے نبی آ رہے ہیں، تو اب وہ آخری نبی اس کی قیادت میں پھر ہم ساری دنیا کے اوپر دوبارہ حکمرانی اور راج کریں گے، تو یہ اسی انتظار میں تھے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ مبعوث ہوئے مکہ کے اندر، تو یہاں سے پھر ان کی دشمنی جو ہے اسلام کے ساتھ شروع ہو گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تھے، ان میں آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے واحد نبی ہیں، کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر کوئی نبی نہیں آیا، اور ان کی جتنی بھی اولاد تھی وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، تو وہ دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہو گئے، تو یہاں سے ایک بغض ان کا یہ شروع ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اب ہم پر فضیلت مل گئی ہے، اب جو ہزاروں سال سے فضیلت
بنی اسرائیل کے پاس تھی، اب وہ ان سے فضیلت اور مرتبہ چھن گیا اور وہ اب بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ تو یہاں سے پھر ان کی اسلام کے ساتھ بھی دشمنی شروع ہو گئی۔ جس طرح سابقہ نبیوں کے خلاف انہوں نے ریشہ دوانیاں، سازشیں اور ان کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، تو مکہ کے لوگوں کو حضور کے ساتھ خلاف یہ لوگ بھڑکاتے تھے، ان کو جیسے کہتے ہیں نا پٹیاں پڑھاتے تھے، ان کو باتیں سکھاتے تھے، ان کو سوال الٹے الٹے اپنی کتابوں سے سکھاتے تھے کہ یہ سوال کرو، یہ پوچھو، اگر یہ نبی ہے تو یہ سوال پوچھو، اگر یہ نبی ہوا تو یہ صحیح جواب دے گا۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور سچا نبی ہونے کا یقین ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اسی طرح وہ اس بات کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے باوجود، علم ہونے کے باوجود وہ ہٹ درمی پر قائم، ضد پر قائم، دشمنی اور عناد پر قائم۔ انہی باتوں کی وجہ سے اور ان کی اس خصلت کی وجہ سے، ان کی ان سازشوں کی وجہ سے، ان کی ان برائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو کائنات میں ذلیل قوم کا درجہ دیا۔ کہاں فضیلت والی قوم اور کہاں پھر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہاں پھر اللہ نے ان کو ذلیل و خوار قوم قرار دے دیا۔ تو یہ جو یہود ہیں پھر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ پھر امن معاہدہ کر لیا، اور بعض لوگ اس امن معاہدے کو بھی بڑے غلط رنگ دیتے ہیں، لیکن معاہدے کے باوجود یہ ہمیشہ یہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقانہ رویوں سے باز نہیں آتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو انہوں نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر یہودیوں نے دیا، ایک بار گوشت، زہر آلود گوشت، اس میں گوشت میں زہر ملا کر انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے، ایک یہودی عورت تھی اس نے پیش کیا، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس زہر کے بعد ہمیشہ اس کی تکلیف محسوس ہوتی رہی، اور اسی زہر کے اثر میں پھر آپ کی وفات بھی ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے جادو بھی کر دیا، اور جو ان سے ہو سکا انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف، چونکہ ان کی خصلت میں یہ بات شامل تھی کہ یہ شریر قوم تھی، ان کے اندر نیکی کا مادہ نہیں تھا، یہ بدبخت قوم تھی، تو یہ بدبختی ہمیشہ غالب رہی۔ پھر جب یہ سازشوں سے باز نہیں ہے، وعدہ خلافیوں سے باز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مدینہ منورہ سے نکالا، خیبر چلے گئے، پھر وہاں بھی باز نہیں آئے، پھر ان کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ان کو پورے جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا گیا، کیونکہ یہ باز نہیں آتے تھے، یہ بڑے شریر تھے۔ پھر جزیرہ عرب سے حضرت عمر نے ان کو نکال دیا، یہ وہاں سے بھی پھر پورے خطے سے ان کو ختم کر دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ لیکن چونکہ یہ بدبخت اور سازشی لوگ تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ان کو سازش کا موقع ملا، اور انہوں نے پھر ایک سازش یہ کی، ان کا ایک یہودی عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے پھر مسلمانوں کے اندر نئی سازش کے تانے بانے بنے، بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی رکاوٹوں کو، پرانی جو اسلام سے پہلے آپس کی ان کی جنگیں تھیں، آپس میں لڑائیاں تھیں خاندانوں کی، یہ چاچے تائے کی اولاد تھے ہاشم اور امیہ، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے اس نے دوبارہ سازشیں رچائیں، اور یوں حضرت عثمان کے خلاف اس نے ایک محاذ کھڑا کر دیا، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں، اسی یہودی کے سازشوں کے نتیجے میں جو اس نے ایک گراؤنڈ تیار کیا تھا، اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہی لوگ حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے،
اور یوں پھر وہ 5 سال مسلمانوں کے اندر آپس کی خون ریزی ہوتی رہی، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کو آمنے سامنے کر دیا، یہ انہی کے سازشیں تھیں۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو شیعان علی اور شیعان عثمان یوں آگے چلتے چلتے یہ سنی شیعہ کا روپ اختیار کر گئے، اور وہ ایسی سازشوں کے تانے بانے انہوں نے بنے یہودیوں نے کہ آج تک امت تقسیم ہے، آج تک امت متحد نہیں ہو سکی۔ یہ ایسے شریر، ایسے خبیث لوگ ہیں۔ خیر پھر حضرت معاویہ کا دور آیا، حضرت معاویہ نے پھر ساری گرفت مضبوط ہوئی، اور یہ سارا دور چلا۔ ان کو دنیا کے اندر کہیں ٹھکانہ، کہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا تھا ذلت اور رسوائی کا۔ پھر حضرت معاویہ کے بعد بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور۔ تو طارق بن زیاد نے جب اندلس فتح کیا، یہ سینٹرل یورپ کے اندر جب وہ آئے، تو چونکہ عیسائیوں سے بھی ان کو جوتے پڑتے تھے، مسلمانوں سے بھی ان کو جوتے پڑتے تھے، یہ بھی ایک مستقل قصہ ہے، پھر کبھی بھی وقت کم ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اندلس کو فتح کرنے کے لیے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، چونکہ وہ عیسائیوں کا مرکز تھا پوری دنیا میں، تو یہودیوں نے طارق بن زیاد کی مدد کی، راستے بتائے فتح کرنے کے لیے، اس کو خفیہ جگہ بتائی، اس کے اندر مدد کی۔ اس کے نتیجے میں طارق بن زیاد نے ان کو امان دی، خوش ہو کے جب فتح کر لیا تو پھر ان کو رہنے کے لیے عہدے بھی دیے، حکومت بھی، سلطنت کے اندر بھی شامل کر لیا ان کو۔ اور اس دور کے اندر پھر انہوں نے بیٹھ کر، چونکہ ان کو تقریباً 1000 سال کے بعد جا کے ان کو کچھ سکون اور امن کی زندگی وہاں پر نصیب ہوئی مسلمانوں کے زیر سایہ، لیکن ان کی فطرت میں احسان فراموشی تھی۔ انہوں نے تو اپنے نبیوں کو معاف نہیں کیا، نبیوں نے اتنے احسان کیے ان کے اوپر، یہ تو ان کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آئے، تو مسلمان کیا چیز تھے؟ تو وہاں پر بیٹھ کے پھر انہوں نے دنیا کا نیا نقشہ تیار کیا، اور دنیا کے لیے پھر نئی سازشوں کا تانے بانے بنے، اور ایک نیا سیٹ اپ تیار کیا جو آج جس کا یہ پھل کھا رہے ہیں۔ عیسائی ان کے دشمن تھے، عیسائی ان کے دوست کیسے ہو گئے، یہ ایک مستقل داستان ہے۔ بہرحال یہ انتہائی بدبخت اور شریر قوم ہے۔ یہ سود کا جتنا نظام ہے، جتنی معاشرے کی خرابیاں، یہ انہی کی ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ ایک پرانا قضیہ ہے اور تاریخی قضیہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اس کو فلسطین کا مسئلہ نہ سمجھیں، ان کو غزہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے۔ یہود کا یہ وہ پرانا درینہ مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شروع ہوا تھا، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم یثرب، مدینہ منورہ سے لے کر یہ عراق، شام، فلسطین، یہ مصر، یہ سارے علاقے ہمارے ہیں، لہٰذا وہ اپنے اس مشن پر کام کر رہے ہیں کہ ہم نے مدینہ منورہ تک جانا ہے، اور یہ سارا خطہ ہم نے اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ اور مسلمان اپنے اپنے مفادات میں گھرے ہوئے ہیں، مسلمان اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنی اپنی فرقوں میں، اپنی اپنی تنظیموں اور جماعتوں کے اپنے اپنے لیڈروں میں، بس اپنی شخصیتوں میں اور اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ساری داستان میں نے آپ کو مختصر اس لیے عرض کی ہے کہ یہ قضیہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یہود، بنی اسرائیل، یہ یہودیوں کا اور مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اور یہ جو ارض فلسطین اور بیت المقدس ہے، یہ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ مسلمانوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ اب اس کے وارث مسلمان ہیں، اب یہودیوں کا وہاں پر کوئی حق نہیں، اللہ پاک نے ان کو خارج کر دیا، وہاں سے بھگا دیا ان کو۔ اب وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے مسلمان اس کے لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصیٰ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بعد یہ سمت کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اب یہ اللہ کے زمین پر اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے نائب امت محمدیہ ہے، اس لیے اب وہاں پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے یہ قصہ عرض کیا ہے کہ آپ اس ساری بات کو سمجھ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔